بہن ہوتی ہیں، بیٹی ہوتی ہیں، پھر بیوی بن جاتی ہیں، پھر ماں بن جاتی ہیں، ہے نا، پھر دادی وغیرہ بننے کے چانس ہوتے ہیں. تو سب کے اپنے اپنے الگ الگ مرحلے ہیں. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تو عزت کرو گے، عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے. کیا فرمایا حضور نے؟ عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے. اب جو بچے ہیں وہ انجمن بھی جانے والے ہیں، اسکول بھی جانے والے ہیں، تو جو قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم ان کی عزت کریں گے تو وہ بھی ہماری عزت کرے گی. مطلب جو چیز قاعدے میں ہے، جو چیز کتابوں میں ہے، وہ چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس چیز کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اس لیے جو بچے اسکول جانے والے ہیں وہ کتابوں کی عزت کریں تو کتابیں بھی عزت کریں گی. جو انجمن جانے والے ہیں وہ قاعدے کی عزت کریں تو قاعدہ بھی عزت کرے گا، جلدی سے سمجھ میں آ جائے گا، جلدی سے سبق یاد ہو جائے گا، مار وغیرہ نہیں پڑے گی. جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں وہ مدرسے میں رہ کر جو قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں تو قرآن عظیم کی عزت کریں، تاکہ قرآن عظیم بھی جب عزت کرنے میں آئے تو وہ آپ کی سمجھ میں جلدی سے آ جائے، آپ کے ذہن میں جلدی سے یاد ہو جائے اور آپ بہترین حافظ قرآن بن جائیں. اور عزت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ بہترین عالم دین بن جائیں، اور زیادہ اس میں ریسرچ کریں گے تو مفتی صاحب بن جائیں گے، ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ بھائی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. تو ہمیں معلوم ہے کہ جیسا ہم بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، جیسا ہم کریں گے ویسا بھریں گے. اب گھر کے بھی جو حالات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی والے ہیں. شوہر اگر بیوی کی عزت کرے گا تو عزت پائے گا، بیوی اگر شوہر کی عزت کرے گی تو عزت پائے گی. اور یہ ساری چیزیں جو چیز بھی کر رہے ہیں وہ سب کی سب اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. جو ہماری والدہ ہوتی ہیں، ماں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، وہ جب ہم بچے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے کپڑے بھی پہننا نہیں جانتے، جب ہم بولنا بھی نہیں جانتے، جب ہم چلنا بھی نہیں جانتے، اس وقت وہ ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں. یہ ان کی طرف سے ہمارے لیے عزت ہے کہ وہ ہماری عزت کر رہے ہیں. اب ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے بازوؤں میں طاقت آ گئی، جب ہمارے جیب میں رقم آ گئی، جب ہمارے لیے اور بھی اچھی اچھی چیزیں آ گئی، تو اب ہم اپنے ماں باپ کی عزت اس طور پر کریں کہ جب ان کے ہاتھ پیر کی طاقت کم ہو گئی تو ہم اپنے ہاتھ پیر کی طاقت انہیں عطا فرمائیں. ہم ان کے جو خالی جیب ہیں، ان کے خالی جیب کو ہم اپنی کمائی سے بھریں. ان کے جو رشتہ داری ہے، ان کے جو آنے جانے میں کمی ہوئی ہے، ہم ان کو رشتہ داروں میں آنے جانے کے لیے سہولت دیں. مطلب جیسا انہوں نے ہمیں بچپن میں رکھا ہے اب ہم ان کو ان کے بڑھاپے میں رکھیں، ہے نا. جیسا ہمیں انہوں نے بچپن میں رکھا ہے ویسے ہی ہم اب ان کو بڑھاپے میں رکھیں. یہ ہوا عزت جو ہمیں ملی ہے اس کا حق ادا کرنا کہ عزت کریں ہیں تو عزت پائیں گے. اب اگر صحیح طور پر پرورش ہو جائے، صحیح علم سکھا دیا جائے بچوں کو، تو جو بچوں کو عزت دی گئی ہے علم دین سکھا کر اور بھی اچھی تربیت کر کے، تو اب ماں باپ کو بڑھاپے میں وہی عزت واپس ملتی ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو دی ہے، وہی تعلیم واپس ملتی ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو دی ہے، وہی تربیت ان کو ملتی ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو دی ہے. تو سارے جو معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب یہی ہے کہ بھائی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اگر عزت کرے ہو تو عزت ملے گی ضرور. کیوں؟ ہمارے امام حسین کو دیکھیے، امام عالی مقام کی محفل ہے نا، ہمارے امام حسین کو دیکھیے، ہمارے اولیاء کاملین کو دیکھیے، ہمارے بزرگان دین کو دیکھیے، ہمارے انبیاء اکرام کو دیکھیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو انہیں عزت ملی تھی اور جو ان کے سپرد کام کیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام بندوں نے
زندگی میں دنیا میں آ کر وہ تمام فرائض ادا کیے، وہ تمام تبلیغیں ادا کی، وہ تمام دعوتیں ادا کی، وہ تمام علوم جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے تھے وہ تمام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائے۔ یہ ان کی جانب سے عزت ہو گئی، اسی لیے اب ہم ان کی عزت میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم ان کی عزت میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر دل میں عزت نہیں ہے، دل میں محبت نہیں ہے، زبان میں لاکھ کلمہ پڑھتے رہیں، سجدے میں لاکھوں پیشانیاں جھکاتے رہیں، ہمارے نہ سجدے کام آنے والے ہیں نہ ہی کلمے کام آنے والے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی امام حسین کو دیکھیے، جو انہیں تعلیم دی گئی تھی، جو انہیں تربیت دی گئی تھی، میدان کربلا کے بارے میں جو بتایا گیا تھا، جو وعدہ لیا گیا تھا، امام حسین نے اپنی پوری توانائی کے ساتھ، پورے کنبے کے ساتھ، ہر ایک چیز کے ساتھ وہ فرائض ادا کیا۔ میدان کربلا میں شریعت کو بچا لیا، نماز کو بچا لیا، دین نبی کو بچا لیا، دین اسلام کو بچا لیا، عزت انہوں نے وہاں پر کی۔ تو اب ہم ان کی عزت کر رہے ہیں، اب وہ عزت پا رہے ہیں، اب وہ قیامت تک عزت پاتے رہیں گے۔ ارے قیامت تک کی کیا بات ہے، دنیا تک کی کیا بات ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے جو حسن ہیں، میرے جو حسین ہیں، وہ جنت میں جنتی جوانوں کے سردار بن گئے۔ عزت ملی کہ نہیں؟ تو عزت انہوں نے کیا، دین اسلام کی عزت کی، دین نبی کی عزت کی۔ تو اب دین نبی کی عزت کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں جنتی جوانوں کا سردار بنا کر عزت عطا فرما دی۔